Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 14. In this lecture we will discuss about the dyadic relationship and followership and delegation. In fact, we will cover these topics in two lectures, lecture number 14 and 15. But before going to discuss the topics in detail, I would like to give you a brief review of the lecture number 13. In lecture number 13, we discussed about the contingency leadership theories. What basically says contingency leadership theories? It says that leadership effectiveness is basically based on the situational factor as well. Or contingency means everything is dependent on each other. Everything is interconnected. So we cannot predict کہ اگر کسی لیڈر کا بیہیویئر اپروپریٹ ہے فار ایگزامپل تو اس کی بیسس پہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے سکسیسفل ہوگا. مے بی ایک سچویشن میں وہ سکسیسفل ہو, اف دی سچویشن چینجز, اگر اس کا وہی اسٹائل ہے تو وہ اپروپریٹ فٹ نہیں ہوگا. سو فار لیڈر ٹو بی افیکٹو دیر شوڈ بی appropriate fit between the leadership style, behavior and situational factors. جبکہ behavioral theory یہ کہتی تھی, جیسے ہم نے ٹریڈ تھیوری کا ڈسکس کیا ارلیئر, جو ریسرچر کا اور جو آرگنائزیشنل بیہیویئر کے ریسرچر ہیں ان کا انٹرسٹ تھا کہ آئیڈینٹیفائی کریں افیکٹو اور ان افیکٹو لیڈرز کون ہوتے ہیں. تو انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا کہ جن لوگوں کے کریکٹرسٹکس ایسے ہوتے ہیں جو افیکٹو لیڈر میں ہوتے ہیں وہ ایکچولی ان افیکٹو لیڈرز میں نہیں موجود ہوتے. تو بیسیکلی جو ہارڈ کور پرسنالٹی ٹریٹس ہیں, کریکٹرسٹکس ہیں, وہ ڈٹرمن کرتے ہیں افیکٹو لیڈر کون ہوتا ہے. پھر اسی طرح آگے جاتے ہوئے ریسرچر نے پھر ایک نیا جو ہے پرسپیکٹو آیا کہ نہیں, بیہیویئر جو ہے امپورٹنٹ ہے. کسی میں کریکٹرسٹکس موجود ہونا, فار ایگزامپل کسی میں سیلف کانفیڈینس ہے, رسک ٹیکنگ ہے, انیشیٹو لیتا ہے, یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. بہت سے لوگوں میں لیڈرشپ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں مگر اس کو وہ ایکچولی جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے بیہیویئر کی فارم میں, یا اس کو ایکچولی ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہاؤ دے ریئیکٹ ان دی سچویشن. تو ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس جو ہوتے ہیں, بیسیکلی کریکٹرسٹکس جو ہوتے ہیں ڈٹرمن کرتے ہیں اور وی کین ایکسپلین اور پریڈکٹ دی بیہیویئر آف دی انڈیویجول بیسڈ آن ہز کریکٹرسٹک. تو امپورٹنٹ چیز جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ یہ ہے کہ بیہیویئر جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں لیڈرشپ کی افیکٹونیس پہ یا ان افیکٹونیس پہ. تو ان کا فوکس فکس جو ہے وہ فوکس شفٹ ہوا اور انہوں نے فوکس کیا کہ بیہیویئر کو دیکھیں کہ واٹ ایکچولی لیڈر ڈز ان ہز جاب, تو کیسے ریئیکٹ کرتا ہے گیون سچویشن میں, اور یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ لیڈر افیکٹو ہے یا ان افیکٹو ہے. جیسے آٹوکریٹک اسٹائل ہے, ڈیموکریٹک ہیں, جاب سینٹرڈ ہیں, امپلائی سینٹرڈ اس کا بیہیویئر ہے. تو یہ اس طرح کی جو تھیوریز تھیں جو فوکس کرتی ہیں بیہیویئر پہ, بیہیویئرل اسٹڈیز پہ, کہ ہاؤ لیڈر ریئیکٹ اور بہیو ان اے گیون سچویشن. تو ڈیفینیٹلی جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کسی انڈیویجول کا بیہیویئر کیسے ہوگا. فار ایگزامپل کوئی کول مائنڈیڈ ہے, ایموشنل اسٹیبل ہے, اسے ایموشنل کنٹرول ہے اپنے آپ پہ, سیلف کانفیڈنس ہے, تو وہ کرائسس کی سچویشن میں وی کین پریڈکٹ کہ وہ اس کا بیہیویئر جو ہوگا وہ کام اینڈ کوائٹ ہوگا, ڈیسیجن میکنگ وہ سوچ کے کرے گا, ایک دم اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرے گا اور اچھے طریقے سے ہینڈل کرے گا سچویشن کو. آن دی ادر ہینڈ کچھ پرسنالٹیز ہوتی ہیں ایموشنل انسٹیبل ہوتی ہیں, ایموشنل کنٹرول ان کا اپنے آپ پہ کم ہوتا ہے, وہ جو ہے ہری میں ڈیسیجن کرتے ہیں, اور ان کی پرسنالٹی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جلدی سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایک دم گھبرا جاتے ہیں, اور ان میں جو ہے ڈیسیجن میکنگ پاور اتنی نہیں ہوتی. تو یہ جو ٹریٹس تھے جو انسٹیبل ایموشنلی جو انسٹیبل ہیں, اس کے علاوہ جو ہے سیلف کانفیڈنس ان میں کم ہے, تو اس کی وجہ سے جب کرائسس آئے گا تو وی کین پریڈکٹ کہ وہ جو ہے اچھا فیصلہ نہیں کریں گے, یا فیصلہ کریں گے ہری اور ہیسٹ میں کریں گے, اور ایک دم جو ہے اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر جائیں گے. تو ٹریٹ بیسیکلی ڈیفائن کرتے ہیں یا وی کین پریڈکٹ کہ کسی انڈیویجول کا بیہیویئر یہ ہوگا. جبکہ کنٹیجنسی تھیوری یہ کہتی ہے کہ بیہیویئر کی بیسس پہ وی کین ناٹ سے اور پریڈکٹ کہ کوئی لیڈر کتنا افیکٹو ہوگا, رادر
کہ سچویشنل جو فیکٹرز ہیں دیٹ ڈیٹرمن کہ کوئی لیڈر کتنا افیکٹو ہے، یا دوسرے لفظوں میں سچویشن کسی کو جو ہے ایک موقع پرووائڈ کرتی ہے، اس کے فیور میں ہوتی ہے وہ سچویشن، اور وہ ایک افیکٹو لیڈر کے طور پہ آتا ہے. اگر ہم اس ہسٹری بھی دیکھیں تو بہت سے لوگ تھے جو اس سے پہلے بالکل ہی کہ اتنے نوٹس میں نہیں تھے، ان میں وہ کوالٹیز تھیں، ان میں وہ کریزما تھا، ان میں وہ بیہیویئر تھا جو ایک اچھے افیکٹو لیڈر میں ہونا چاہیے، مگر ان کو وہ سچویشن نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ ان کو دنیا نے ریکگنائز نہیں کیا، ان کو یہ آرگنائزیشن کی جو کنٹریبیوشن دے سکتے تھے وہ نہیں دے سکے، مگر ان حالات نے موقع دیا اور ان کی جو پرسنالٹی اسٹائل تھا وہ فٹ کیا سچویشنل فیکٹر کے ساتھ، میچ کیا کس قسم کی سچویشن تھی. جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوتے ہیں کرائسس میں بہت اچھا کام کرتے ہیں، تو آرگنائزیشن جب کرائسس میں گئی کوئی انڈیویجول جو ہے اس نے اسے ٹیک اپ کیا اور ہینڈل کیا اور ہی بیکمس دا لیڈر اور ریکگنائز دی لیڈر. تو بہت سے جو انڈیویجول ہوتے ہیں ان کی ہڈن کوالٹیز ہوتی ہیں مگر وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، بیسیکلی ان کے فیور میں نہیں ہوتی سچویشن یا انہیں موقع نہیں ملتا. تو یہ کنٹیجنسی لیڈرشپ تھیوری میں فیڈلر نے اسٹارٹ کیا تھا 1950s میں، اسٹارٹڈ ٹو ڈیولپ دی کنٹیجنسی لیڈرشپ ماڈل. تو یہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو فالوورز ہیں اور سچویشنل فیکٹرز ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ لیڈر کتنا افیکٹو ہوگا یا نہیں. فالوور میں جو ہے وہ لیڈر ممبر ریلیشن شپ ہے کہ لیڈر اور ممبر کا آپس میں ریلیشن شپ کیسا ہے، اگر اچھا ہے تو اس کے فیور میں وہ سچویشن ہے. اسی طرح جو سچویشنل فیکٹر ہیں ٹاسک اسٹرکچر کی بات ہے کہ ٹاسک اسٹرکچر کیسا ہے، آرگنائز ہے، ریپیٹیٹو ہے، سمپل ہے، یا آن دی ادر ہینڈ ٹاسک اسٹرکچر جو کام میں ہے، جو نیچر آف جاب ہے وہ ٹف ہے یا کمپلیکس نیچر کی ہے، اور وی کین ناٹ پریڈکٹ کہ اب یہ کیسے اس کو مینس اس ٹاسک کو سیکوینس میں کرنا ہے. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جیسے ہوتے ہیں وہ تو سمپل اور روٹین ٹاسک ہے. تو جو ہے نان روٹین ٹاسک ہوتے ہیں، ڈفرینٹ طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے. ایک جو اپنی جاب کو ہے ڈفرینٹ جو پرابلمس ہیں ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. تو جتنی کمپلیکسٹی جاب میں آتی ہے، جتنی نان روٹین ٹاسک ہوتی ہیں، اس جاب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنی جو اس کا ٹاسک اسٹرکچر ہے وہ بہت ہی کمپلیکس ہے. اور اسی طرح جو ہوتا ہے پوزیشن پاور ہے لیڈر کی کہ اس وقت پوزیشن پاور کیا ہے لیڈر کی، اس کی آرگنائزیشن میں کیا پوزیشن ہے. ہی کین گیو ریوارڈ اور ہی کین پنش، ہی کین کوئرس اپنے جو ہے سب آرڈینیٹس کو کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو مینجمنٹ میں ہیرارکی میں پوزیشن کیا ہے. تو اس کی بیسس پہ دو ریلیشن شپ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹاسک اورینٹیڈ اور ایک ہوتا ہے ریلیشن شپ اورینٹیڈ اسٹائل ہوتا ہے. اب کنٹیجنسی لیڈرشپ جو ماڈل ہے فیڈلر نے جو سجیسٹ کیا ہے اس کا ایک ہے کہ ہر جو انڈیویجول کا ایک جو ہوتا ہے پری ڈومیننٹ اسٹائل ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے اور اس کو اسی پہ فوکس کرنا چاہیے. فار ایگزامپل کچھ کا اتھارٹیٹو بیہیویئر ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جو پسند کرتے ہیں کنسلٹیشن یا ڈیموکریٹک اسٹائل ہوتا ہے، وہ ان کا ایک پری ڈومیننٹ اسٹائل ہے. تو آرگیومنٹ یہ ہے فیڈلر کا کہ وی کین ناٹ چینج آر اسٹائل، رادر کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو ہے وہ سچویشنل فیکٹر کو فیور میں لے کے آئے. تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے کہ آپ کی جو سچویشنل فیکٹرز ہیں وہ آپ کے فیور میں ہوں، آپ کی پرسنالٹی یا لیڈرشپ اسٹائل سے میچ کرتے ہوں تو وہ لیڈر افیکٹو ہوگا. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا پرسکرپٹیو اینڈ ڈسکرپٹیو کی بات کی تھی لیڈرشپ ماڈل. ایک جو ہے ڈسکرپٹیو جس جو ہے ڈسکرائب کرتا ہے کہ گیون سچویشن میں کون سا لیڈرشپ اسٹائل ہے، ایک پرسکرائب کرتا ہے کہ کون سا اپروپریٹ ہوگا ان گیون سچویشن اور کون سا اسٹائل جو ہے اپروپریٹ ہے کیپنگ ان ویو دی گیون کنڈیشن یا سرکمسٹانسز. پھر ہم نے بات کی تھی لیڈرشپ کنٹینیوم ماڈل کی، ہم نے بات کی تھی، اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے لیڈر. ایک آٹوکریٹک سے لے کے ایک ڈیموکریٹک طرف ایکسٹریمز تھیں. تو اس کے اوپر ایک باس سینٹرڈ اور امپلائی سینٹرڈ یا سب آرڈینیٹ سینٹرڈ تھا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک امپلائی سینٹرڈ ہوتا ہے اور جو باس سینٹرڈ وہ لیڈر ہوتا ہے وہ ٹاسک اورینٹیڈ ہوتا ہے، جاب سینٹرڈ لیڈر ہوتا ہے. تو اس کی بیسس پہ 7 اسٹائلز تھے لیڈرشپ کے جو وہ یوز کرتا ہے. تو
ٹو میک ڈیسیجن. ایک ایکسٹریم پہ تھا کہ وہ ڈیسیجن جسٹ لیتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو یا اپنے سب آرڈینیٹ کو کہتا ہے کہ اس کو کمپلائی کرے, اور ادر ایکسٹریم وہ ڈیلیگیٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے لیے سب آرڈینیٹ اپنے لیے خود ڈیسیجن کریں, اپنی پرابلم کو خود سالو کریں. اس کے درمیان ڈفرینٹ اس کے بیہیویئر ہیں 1 to 7. کسی میں وہ ان سے کنسلٹ کر کے ڈیسائیڈ کرتا ہے, کسی میں ان کو سپورٹ کرتا ہے کہ ڈیسائیڈ کرے. تو لیڈر جو کانٹینیوم ماڈل ہے موو فرام دی آٹوکریٹک ٹو پارٹیسپیٹو لیڈرشپ اسٹائل. ایک اینڈ پہ جو ہے اس کی پارٹیسپیشن جو ہوتی ہے سب آرڈینیٹ کی زیادہ ہوتی ہے, جو لیڈر کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ اس کو لوگوں کی پارٹیسپیشن لے, اور ایک میں آٹوکریٹک ہے انڈیویجلی سب فیصلے کرے اور اپنا کام کرے اور لوگوں کو جسٹ کمانڈ کرے کہ ان کو فالو کریں. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس ہاؤس پاتھ گول لیڈرشپ ماڈل کی بات کی تھی کہ لیڈر کا کام ہے بیسیکلی گول سیٹ کرنا اور پاتھ ڈسکرائب کرنا یا ہیلپ کرنا اس کو سب آرڈینیٹ کو کہ کلیئرفائی کرے کہ پاتھ کیا ہے اور ہم اس گول کی طرف کیسے جانا ہے, اور اس گول کو جب اچیو کرے گا سب آرڈینیٹ اور کیا ریوارڈ ہوں گے. تو اس میں کچھ سجیشنز تھی, ریکمنڈیشنز تھیں کہ جو ہے گول کلیئر ہونے چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ اس گول کو اچیو کرنے کا پاتھ کیا ہے, کیا ڈیزائرڈ بیہیویئرز ہیں یا جو ہے ان اپروپریٹ بیہیویئر ہیں جن کو نہیں کرنا تو ادروائز یہ جو ہے گول اچیومنٹ نہیں ہوں گے, اور اسی طرح جو ہے کون سے ڈیزائر اپروپریٹ بیہیویئرز ہیں جو امپلائی جو ہے وہ کرے گا تو اسے اپنے گول اچیو کرے گا, اور اس کی بیسس پہ اسے کیا ریوارڈ کیا جائے گا. یہ ریوارڈ جو ہوتے ہیں ویلیبل ہونے چاہیے ٹو انڈیویجول. اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا ڈیزائرڈ بیہیویئر ہوگا, یہ پاتھ ہے میرا, یہ گول ہے میرے, اگر میں یہ بیہیویئر جو ہے فالو کروں گا میں اپنے گول اچیو کروں گا تو مجھے یہ ریوارڈ ملے گا. تو وہ ریوارڈ اگر ویلیو کرے گا, وہ اس کی نیڈ کو سیٹسفائی کریں ہوں گے تو وہ موٹیویٹڈ ہوگا. تو انڈیویجول کے لیے وہ ریوارڈ ہونے چاہیے جس کو وہ ویلیو بھی کرے, اور ہر انڈیویجول کی ڈیئر اسٹوڈنٹ نیڈ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر انڈیویجول کی اپنی ایک موٹیو ہوتے ہیں جس کے پیچھے جو وہ سلیکٹ کرتا ہے بیہیویئر. تو ریوارڈ وہ ہونے چاہیے جو اس کے جو ہے نیڈ کو سیٹسفائی کریں. اگر وہ نیڈ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں مینس کہ اس کو وہ ہے جو اس کو موٹیویشن دے گا وہ ریوارڈ, کیونکہ وہ اس کو ویلیو کر رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں آؤٹ کم اچیو کروں تاکہ اس کی بیسس پہ کانسیکوینسز کے جو ریوارڈ ہے وہ میری نیڈ سیٹسفائی کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جتنا جو ہے لیڈر سپورٹ کرے گا, کلیریفائی کرے گا بات کو ٹوورڈس دی گول کہ جو ہے گول کیسے اچیو کرنا ہے, اس کا کام ہے کہ سب آرڈینیٹ کو ہیلپ کرے, اس کو کلیریفائی کرے بات, تو جو ہے سب آرڈینیٹ جو ہے اتنا ہی موٹیویٹ ہوگا. دین وی ڈسکس دی سبسٹیٹیوٹ فار لیڈرشپ ویریبلس کی ہم نے بات کی تھی کہ کچھ کنڈیشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کی ضرورت ہی نہیں رہتی, اتنا لیڈر کا رول اتنا امپورٹنٹ نہیں رہتا. فار ایگزامپل اگر فالوور کسی کے کمپیٹنٹ ہیں, دے آر ایبل, دے آر ایکسپیرینسڈ, ایجوکیٹڈ, تو اور وہ سیلف موٹیویٹڈ ہیں, وہ اپنا کام خود کر سکتے ہیں, تو اس کیس میں کیا ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ وہ منیمائز کرے گا لیڈر کے جو امپورٹنس یا رول کو. تو یہ ایک سچویشن میں فیکٹر ہے, یہ موجود ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے لیڈر کی اتنی امپورٹنس یا ویلیو نہ رہے, یا ٹاسک اسٹرکچر ہیں یا آرگنائزیشن اسٹرکچر اس طرح کا ہے, فلیٹرڈ ہے, سیلف مینجمنٹ ٹیمز ہیں جس میں خود ہی جو ہے انڈیویجول اپنے ڈیسیجن کریں, گول سلیکٹ کریں اور ان کے لیے اپنی جاب کو خود ڈیزائن کر سکے, اتنی فریڈم ہو, فلیکسیبلٹی ہو. تو یہ جو ہے جتنی کچھ جو ہوتی ہیں آرگنائزیشن ان کا اسٹرکچر اس طرح ہوتا ہے, اور اسی طرح جو ہے آرگنائزیشن میں جو ہے اس میں لیڈر کے پاس جو ریوارڈ یا کورسو پاور اس طرح کی پاورز نہیں ہوتی, تو وہ پاور ایکسرسائز بھی نہیں کر سکتا. تو دس مین اس کا جو انفلوئنس ہوگا وہ سب آرڈینیٹ پہ کم ہو جائے گا. تو یہ ایز اے بیسیکلی سبسٹیٹیوٹ پلے کرتے ہیں لیڈرشپ کے رول کو. اگر یہ جتنے زیادہ ہوں گے سچویشنل فیکٹر اتنا ہی ہے کہ لیڈرشپ کی جو ہم کہہ سکتے ہیں امپورٹنس یا اس کی ویلیو کم ہوگی. نارمیٹو ڈیسیجن ماڈل کی ہم نے بات کی تھی جس میں امپلائی ڈیولپمنٹ ٹائم ڈریون ماڈل تھے. تو اس میں یہ ہم نے دیکھا تھا ڈیسیجن کرتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے سگنیفیکینس کتنی ہے, امپورٹنس آف کمٹمنٹ کتنی ہے, کہ اس میں سب آرڈینیٹ کی جو کمٹمنٹ چاہیے وہ کتنی ہے, اور لائکلیہڈ کتنی ہے کہ اگر ڈیسیجن لیا جائے گا تو وہ کتنی ان کی جو ہے لائکلیہڈ ہے کہ اس کو اون کریں گے.
تو یہ ڈفرینٹ سیٹ آف کوشچنس کو جس کو آنسر کر کے وی کین سے کہ کون سا جو لیڈرشپ اسٹائل ہے وہ بہتر ہے. جیسے کہ ڈیلیگیٹ ہو سکتا ہے, فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہے, کنسلٹ کو گروپ کو کریں, کنسلٹ انڈیویجولی کریں. تو یہ ہیں ڈیسیجن میکنگ اسٹائلز ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ڈفرینس جو سیٹ آف کوشچنس کو آنسر کرتے ہوئے سچویشنس کو دیکھتے ہوئے جو ہے لیڈر جو اپروپریٹ اسٹائل جو ہے چوز کر سکتا ہے ٹو میک این افیکٹو ڈیسیجن. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, now come to the today lecture. These are the learning objectives. 4 stages of development. Didactic approach کی ہم بات کریں گے, vertical linkage model relationships کی بات کریں گے, ٹیم بلڈنگ ویو ان ڈائیڈیٹک اپروچ کی بات کریں گے, سسٹمز اینڈ نیٹورک ویو کی بات کریں گے, سائیکل لیڈنگ ٹو پیگمیلین افیکٹ, 3 فالوور انفلوئنسنگ کریکٹرسٹکس اینڈ 5 تھنگ اے لیڈر شوڈ ڈیلیگیٹ. تو ہم ان 2 لیکچرز میں وی ول کور دیز مین ٹاپکس اینڈ وی ول ڈسکس ان دس لیکچر جو ہے ڈائیڈیٹک اپروچ کی بات کریں گے, اس کی جو 4 اسٹیجز آف ڈائیڈیٹک اپروچ کی ہیں اس کی بات کریں گے, اور ہم بات کریں گے سائیکل لیڈنگ ٹو پگمیلین افیکٹ اور 3 فالوور ان فالوورشپ کی بات کریں گے, وہ نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے. سو مین ٹاپک آف جو ہے ڈسکشن ان ٹوڈے لیکچر ول بی ڈیاڈک جو ریلیشن شپ یا ڈیاڈک اپروچ ہے اس کی ہم بات کریں گے. واٹ از ڈیاڈک؟ دا بیسیکلی دی پرسنلائزڈ اینڈ انڈیویجولائزڈ ریلیشن شپ بٹوین اے لیڈر اینڈ ایچ فالوور ان اے ورک یونین. جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر ڈفرینٹ فالوورز جو ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں, یا ڈفرینٹ فالوورز کے ساتھ وہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے, ان کے بیہیویئر کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے یا ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. مگر یہ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ ایک جو انڈیویجول کے ہے ڈفرینٹ گروپ آف پیپل بھی ہے اگر اس کے ساتھ, تو ہر ایک کے ساتھ اس کے ایک خاص تعلق ہوتا ہے, ایک خاص ریلیشن شپ ہوتا ہے, 1 to 1 پرسنلائز انڈیویجولائز ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو ڈیاڈک جو اپروچ ہے وہ بیسیکلی فوکس کرتی ہے کہ ایک لیڈر کا ڈفرینٹ فالوورز کے ساتھ ڈفرینٹ ریلیشن شپ کیوں ہوتا ہے. ڈیاڈک تھیوری بیسیکلی کہتی ہے, یہ ایکسپلین کرتی ہے وائی لیڈر ویری دیئر بہیویئر ود ڈفرینٹ فالوورز, کہ جو لیڈر ہوتا ہے ڈفرینٹ فالوورز کے ساتھ کیوں ڈفرینٹ بہیویئر ہوتا ہے اس کا, کہ کیوں ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. اگر ایک لیڈر ہے اس کے اندر جو ہے 10 سب آرڈینیٹ ہیں تو یقیناً اس کا ریلیشن شپ ہر ایک سے ایک جیسا نہیں ہوگا, کسی سے مور پرسنلائزڈ ہوگا, کسی سے جو ہے ٹاسک اورینٹیڈ ہوگا, کوئی اس سے کلوز ہوگا, کسی سے وہ اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوگا, کسی سے صرف اپنے جو ہے ٹاسک کے متعلق جاب کے متعلق اسے انسٹرکشن دے گا, کسی سے جو ہے اس کا پرسنلائز ہوگا, اپنی پرسنل جو ہے وہ جو لائف کے بارے میں بھی ڈسکشن کرے گا. تو اس طرح جو ہے یہ ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے, کسی کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ اتنا بہتر نہیں ہوتا, ویک ہوتا ہے. تو بیسیکلی ڈیاڈک تھیوری جو ہے ایکسپلین کہ کیوں لیڈرز ویری کرتا ہے اپنا بہیویئر ود ڈفرینٹ فالوورز. If asked followers about leader, they will represent different opinions. Similarly, جو فالوور سے بھی آپ پوچھیں کسی لیڈر کے بارے میں تو یہ نہیں کہ سارے جو فالوورز ہیں وہ ایک ہی طرح لیڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ ایک کوئی ہے فار ایگزامپل ٹاپ مینجمنٹ پہ بیٹھا ہے, ڈائریکٹر فائنانس ہے یا جی ایم ہے, اگر وہ لیڈر ہیں آرگنائزیشن کے اندر, اس کی ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن ہے, اس کے اندر سب آرڈینیٹس ہیں, تو آرگنائزیشن میں اگر فالوورز ہیں اس کے, ان سے پوچھیں تو ہر ایک کا ڈفرینٹ اوپینین ہوگا. کوئی اسے کہیں گے بہت اچھا لیڈر ہے, اس کا ورکنگ اسٹائل بہت اچھا ہے, کوئی کہیں گے بس ٹھیک ہے, کوئی کہیں گے نہیں وہ صحیح کا ہمارے ساتھ اس کے ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں اور مینز اچھا لیڈر نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کہ ڈفرینٹ اوپینین ہوتا ہے ایک ہی لیڈر کے بارے میں ڈفرینٹ فالوورز کا. وجہ یہ کہ اس کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے انڈیویجولی جو ہے ہر ایک سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, یا ہر فالوور کی پرسپشن جو ہے لیڈر کے بارے میں ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ لیڈر کی بھی پرسپشن ڈفرینٹ فالوورز کے بارے میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کیسے ڈیاڈک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے اوور دی ٹائم. سینٹرل تھیم کیا ہے ڈیاڈک ریلیشن شپ میں ہے سپورٹ فار سیلف ورتھ. جس جو لیڈر اور فالوور کا اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بیسیکلی بیسڈ ہوتا ہے سیلف ورتھ. لیڈر جو ہوتا ہے امپلائز کی سیلف ورتھ ویلیو, اس کی جاب کی امپورٹنس, اس کی ویلیو یا اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں بیہیویئر ہیں, اس کی پرفارمنس, اس کو ویلیو کرتا ہے. اس کی بیسس پہ اس کے جو ہے میوچل ٹرسٹ
اور کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان بڑے ہی کلوز ایسوسیشن یا ریلیشن شپ ہوتے ہیں. Size expands from one-on-one to a network between leader and followers over a time. تو dyadic approach میں one to one سے گروپ ٹیم اور اس کی ریلیشن شپ اس کا جو ہے انفلوئنس کرتا ہے, ڈیولپ ہوتا ہے. کوالٹی آف ایچ ڈیاڈ افیکٹس پرفارمنس. نو ڈاؤٹ کوالٹی آف ڈیاڈ مینس کہ جتنا ریلیشن شپ اچھا ہوگا, جتنی ہائی کوالٹی ریلیشن شپ ہوگا امپلائی کا اور جو ہے لیڈر کا, اس کی پرفارمنس جو ہے امپلائی کی اتنی اچھی ہوگی. ان کیس اگر لیڈر کا ریلیشن شپ اچھا ہے فالوور کے ساتھ اور اس کی ڈیاڈک ریلیشن شپ بہت کوالٹی کا ہے, تو یہ الٹیمیٹلی جو ہے افیکٹ کرتا ہے سب آرڈینیٹ کی موٹیویشن کو. اس کی پرفارمنس انکریز ہوتی ہے, اس کی پرفارمنس انکریز ہوتی ہے تو ورک یونٹ کی فار ایگزامپل پرفارمنس انکریز ہوگی اور الٹیمیٹلی جو ہے اس کا کریڈٹ جو ہے لیڈر کو جاتا ہے. تو یہ لیڈر اور جو انڈیویجل یا سب آرڈینیٹ ہیں دونوں کی پرفارمنس ڈپینڈ کرتی ہے جو کوالٹی آف ایچ ڈیاڈ. اگر جو لیڈر ہیں اس کے تمام فالوور سے اپنے جو ہے ہائی کوالٹی ریلیشن شپ ہیں تو مین تمام جو امپلائیز ہیں وہ موٹیویٹ ہوں گے, ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی, وہ مل کے کام کریں گے تو اوور آل ورک یونٹ کی پرفارمنس اچھی ہوگی. ورک یونٹ اپنے جو ہے آبجیکٹیوز میٹ کر رہی ہوگی, گولز اچیو کر رہی ہوگی, تو مینز وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوگی آرگنائزیشن کی سکسیس میں, پروڈکٹیوٹی میں, تو کریڈٹ لیڈر کو بھی ملتا ہے اور اوور آل جو انڈیویجل اور آرگنائزیشن کی پرفارمنس ہے وہ انکریز کرتی ہے اور اسی طرح جاب سیٹسفیکشن بھی انکریز کرتی ہے. کوالٹی آف ایکسپینڈیڈ ریلیشن شپ انہانسز آرگنائزیشنل پرفارمنس. جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس بھی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے انڈیویجل پرفارمنس پہ, تو انڈیویجل کی پرفارمنس اگر انکریز کرے گی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ الٹیمیٹلی آرگنائزیشن کی پرفارمنس بھی انکریز کرتی ہے اور دیٹ ڈپینڈ آن کوالٹی آف ریلیشن شپ ایکسپینڈیڈ کہ لیڈر کے کتنے لوگوں کے ساتھ اپنے فالوورز کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ہیں. دس از ڈیاڈک اپروچ اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ. اس میں فرسٹ ہے ورٹیکل ڈیاڈک لنکیج تھیوری. اس میں کیا ہے انڈیویجولائز لیڈر سب آرڈینیٹ انٹریکشنز کریٹنگ ان گروپس اینڈ آؤٹ گروپس. فرسٹ اسٹیج پہ جو ہے لیڈر کا انڈیویجل سب آرڈینیٹ سے ہر انڈیویجل سب آرڈینیٹ سے ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے, وہ انٹریکشن کرتا ہے دیٹ کریٹس ان گروپس اینڈ آؤٹ گروپس. ہم اس کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل کمنگ سلائڈس میں ان گروپس کیا ہوتے ہیں اور آؤٹ گروپس کیا ہوتے ہیں. دین کم دی لیڈر ممبر ایکسچینج. Focus is on quality of each dyad, quality of relationship and its effect on organizational outcomes over time. The focus of leader-member exchange theory is to understand the or study the quality of جو ہے each dyad, means quality of relationship جو ہے اس کو دیکھیں اور اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے آرگنائزیشن کی پرفارمنس پہ over a period of time. تو مینز جتنا ہائی کوالٹی ریلیشن شپ ہوگا, جتنا لیڈر اور ممبر کے درمیان ایکسچینج ریلیشن شپ ہوگا, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو وہ ہائی کوالٹی ریلیشن شپ ہے اور اس کا جو ہے الٹیمیٹلی جو افیکٹ ہوتا ہے آرگنائزیشنل کی پروڈکٹیوٹی اور آؤٹ کم پہ ہوتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. دین کمز دی ٹیم بلڈنگ اسٹیج. اس میں لیڈرشپ کین ایکسپائر to build positive relationship with all subordinates, not just chosen few. اس میں ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ بلڈ کرے ریلیشن شپ اپنا پازیٹیو ریلیشن شپ تمام فالوورز کے ساتھ, نہ کہ کسی ایک فالوور کے جو ہے ساتھ, تو تمام فالوورز کے ساتھ ایز اے ٹیم تاکہ جو ہے فالوورز کام کریں. سسٹمز اینڈ نیٹورکس create positive dyadic relationships across traditional boundaries to include a larger network. So dear student, we discussed this in detail. Vertical dyadic linkage theory کیا کہتی ہے؟ Leader treats all followers in same way. یہ جو تھا ٹریڈیشنل جو تھا ایوریج لیڈر اسٹائل, اس میں یہ ہے کہ وہ جو لیڈر کا ازیوم کیا جاتا تھا کہ ہر فالوور کے ساتھ ایک ہی طرح کا تعلق ہے, ایک ہی طرح کا ریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے. جبکہ ورٹیکل ڈیاڈک لنکیج کیا کہتا ہے؟ لیڈر ٹریٹس ڈفرینٹ فالوور ڈفرینٹلی.
یہ ہے ان پریکٹس، اور ریئلٹی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لیڈر کا ڈفرینٹ فالوورز کے ساتھ ڈفرینٹ بیہیویئر ہوتا ہے یا ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. کچھ کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیڈر کی گڈ بکس میں ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں اس کی گڈ بکس میں نہیں ہوتے بیکاز ان کا ریلیشن شپ اس کی وجہ سے اچھا نہیں ہوتا. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ لیڈر ہر ایک کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کرے. کوشش کرنی چاہیے کہ ایکولی ٹریٹ کرے، اور جو ہے جاب بیس پرفارمنس ہیں، انڈیویجول کے ایفرٹس ہے، ان کو ریکگنائز کرے. مگر نارملی یہ ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ جو ہے فالوورز کو بہیو کرتا ہے، ان کو ٹریٹ کرتا ہے. بیسیکلی اس میں ہم ڈسکس کریں گے کیا کیا جو ہے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ لیڈر اور فالوور کی پرسنالٹی میچ ہو، ایک ہی طرح کے کور بلیوز ویلیوز ہوں، ایک ہی کلچر سے ہوں، یا ہو سکتا ہے ایک ریجن سے ہوں. تو اور ایسی سچویشنل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ جو ہے بیہیویئر ہوتا ہے لیڈر کا ڈیولپ ہوتا ہے فالوورز کی طرف. تو اس وجہ سے ڈفرینٹ جیسے انڈیویجولس کی ڈفرینٹ بیہیویئر ہوتے ہیں، ڈفرینٹ انڈیویجولس کے ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، اسی طرح لیڈر کا بھی ڈفرینٹ انڈیویجولس کے ساتھ ڈفرینٹ بیہیویئر یا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. VDL focus on identification of how leader develop one-to-one relationship followers and how it creates in groups and out groups. یہ جو ہے ورٹیکل ڈیاڈک لنکیج تھیوری، یہ بیسیکلی فوکس کرتی ہے ٹو اسٹڈی ٹو اینالائز کہ کیسے لیڈر ڈیولپ کرتا ہے ون ٹو ون ریلیشن شپ ود فالوورز. ہر فالوورز کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ کیسے جو ہے ڈیولپ ہوتے ہیں، اور کیسے یہ جو ہے ان گروپس اور آؤٹ گروپس بن جاتے ہیں. ہم ڈسکس کریں گے. ان گروپس ہوتے ہیں کلوز سرکل ہوتے ہیں لیڈر کا، ان کے ساتھ وہ پرسنل جو ہے پرابلمس بھی ڈسکس کرے گا، ان کو جو ہے ایکسٹرا جو ہے سپورٹ دے گا، ان کے ساتھ جو ہے ریوارڈ میں ان کو دے گا، ان کے ساتھ جو ہے اس کی جو ہے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگی. وہ ان گروپس میں آ جاتے ہیں، اور جو آؤٹ گروپس ہیں ان کے ساتھ اس کا صرف جو ہے جاب ریلیٹڈ جو ہے ریلیشن شپ ہوگا، ان کو کمانڈ کرے گا، ان کے ساتھ اتھارٹیٹیو ہو سکتا ہے. اور جو ہے اسی طرح ان ریٹرن فالوور بھی بیہیو کرتا ہے. اگر کسی کا کوئی ان گروپ میں ہے تو اس کی بھی کمٹمنٹ لائلٹی اپنے لیڈر کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آؤٹ گروپس. ڈیاڈک ریلیشن شپ میں ڈیولپ ایٹ انفارمل لیول اور فارمل لیول. اب یہ ہے کہ ڈیاڈک ریلیشن شپ ہوتا ہے لیڈر کا، ایک تو انفارمل وے میں بھی ہو سکتا ہے اور فارمل لیول پہ بھی ہو سکتا ہے. فارمل لیول پہ تو یہ اگر کسی کے ساتھ اسائن کیا گیا ہے فارمل ریلیشن شپ ہے، اور وہ اس کا فالوور کے ساتھ جو ہے لیڈر کا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے، بٹ ایٹ فارمل لیول انفارمل ہے کہ آؤٹ آف دی جاب اگر ان میں اتنے جو ہے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور ان کے درمیان جو افیکٹ کرتی ہے جاب جو ہے ریلیشن شپ ہے اس کو بھی پازیٹیولی افیکٹ کرتی ہے، تو انفارمل فارمل لیول دونوں پہ ڈیاڈک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو سکتا ہے. دا سلیکٹو ریلیشن شپ میں لیڈ ٹو ان گروپس اینڈ آؤٹ گروپس. یہی جو سلیکٹو لیڈرشپ جو ہے کا ریلیشن شپ وہ جو ہے وہ بیسیکلی کریٹ کرتا ہے ان گروپس اینڈ آؤٹ گروپس. سلیکٹو جو اس کا جو ہے ریلیشن شپ اور سلیکٹو ڈیسیجن میکنگ ہے کہ کیسے کس سے کیا ریلیشن شپ رکھنا ہے. جب سلیکٹو ہوتا ہے لیڈر ڈفرینٹ فالوورز کے بارے میں ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے وقت، تو وہ ان گروپس اور آؤٹ گروپس کریٹ کر دیتے ہیں. ان گروپس اور آؤٹ گروپس کیا ہے؟ بیسیکلی اٹیمپٹس ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ لیڈرس کریٹ ان گروپس اینڈ آؤٹ گروپس. کیسے لیڈر کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہے خاص کلوز اس کے اس میں آتے ہیں گروپس میں، اور کچھ جو ہوتے ہیں آؤٹ گروپ ہوتے ہیں اتنے کلوز نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اٹیمپٹ ٹو انڈرسٹینڈ ورٹیکل ڈیاڈک لنکیج تھیوری کا یہی فوکس اور جو ہے اس کا مین جو ہے آبجیکٹو ہے کہ اسٹڈی کرے، اینالائز کرے. ان گروپس ہوتے کون ہیں؟ Those subordinates with strong social ties to their leader in a people-oriented style. یہ وہ ہوتے ہیں جو اس کے کلوز سرکل میں ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کے ساتھ اس کا پرسنلائزڈ اسٹرانگ سوشل ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور اس کا بیہیویئر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے پیپل اورینٹیڈ، ان کی کنسیڈریشن بہت کرتا ہے، ان کو کم کمانڈ یا ڈائریکشن دیتا ہے بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان سے ڈیسیجن میکنگ کرتے ہوئے پوچھتا ہے، ان سے ان پٹ لیتا ہے، ان کو ایکسٹرا جو ہے بینیفٹس بھی دیتا ہے، ان کو کوئرسو پاور کم یوز کرتا ہے، ان کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت لیڈر کے فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں ساتھ رہتے ہیں.
یا اس کی گڈ بکس میں ہوتے ہیں. آؤٹ گروپس کے ہیں دو سب آرڈینیٹس وتھ لٹل اور نو اسپیشل ٹائز ٹو دیئر لیڈر. یہ وہ ہیں جن کا کوئی اسپیشل اچھا تعلق نہیں ہوتا, جو ہے ریلیشن شپ اچھا نہیں ہوتا, سوشل ٹائز نہیں ہوتے لیڈر کے ساتھ اچھے, اور ان کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے بیسیکلی ٹاسک اورینٹڈ ہوتا ہے, اور یہ جو ہے صرف جاب کے حوالے سے لیڈر ان سے بات کرے گا, ان کو کہے گا جاب ریکوائرمنٹس اپنی پوری کریں, ان کو ایکسٹرا ورک یا ایکسٹرا رسپانسبلٹیز نہیں دے گا. تو یہ زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ٹاسک اورینٹڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے, اور جو ان کی ڈسکشن ہوتی ہے آپس میں بات چیت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ صرف ٹاسک کے حوالے سے, جاب کے حوالے سے بات ہوتی ہے, اور نہ کہ اس سے زیادہ ان سے پوچھا جاتا ہے. اور جو فالوورز کی جو ہے بیسیکلی یہ آؤٹ گروپ ہوتے ہیں, ان پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتا لیڈر, ان پہ اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا, تو زیادہ جو ہے ان پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بس اپنا جاب اچھے طریقے سے کریں, جو اسٹینڈرڈ جو آؤٹ کمز ہیں, جاب کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں, تو یہ جو نارمل بینیفٹس ہیں یہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر ان کو ایکسٹرا فلیکسیبلٹی نہیں ملتی, اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملتی, ریوارڈ نہیں ملتے, تو ان کا بیسیکلی جو ریلیشن شپ ہوتا ہے بیسڈ آن اونلی ٹاسک بیسڈ ہوتا ہے, کہ ٹاسک کے بارے میں بات کرتا ہے لیڈر ان سے, نہ کہ ان سے پرسنل ٹائز ہوتے ہیں لیڈر کے. تو یہ آؤٹ گروپس ہوتے ہیں. پیپل اورینٹڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے جو ان گروپس کا ہائی میوچل ٹرسٹ ہوتا ہے, ان کے درمیان جو ہوتا ہے لیڈر اور فالوور کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے ایک دوسرے پہ جو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بیسیکلی ڈیولپس اوور اے پیریڈ آف ٹائم, وی ول ڈسکس کہ کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں جو ڈیاڈک ریلیشن شپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ہائی ایکسچینج ہوتا ہے, دے گیو بینیفٹس ٹو ایچ ادر, مینس یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک, مینس آپ مجھے یہ فائدہ دیں میں آپ کو دوں گا, مینس وہ ریوارڈ دیتا ہے لیڈر, ان کو اچھی پوزیشن دیتا ہے آرگنائزیشن میں, ان کو oblige کرتا ہے, ان کو انسینٹو دیتا ہے, ان ریٹرن جو ہوتا ہے سب آرڈینیٹ بھی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کے ٹرسٹ کو بریچ نہیں کرتا, جو ہے کمٹمنٹ سے کام کرتا ہے, اس کے لیے لیڈر کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کرتا ہے کہ اچھا کام کروں میں, تاکہ ہمارے لیڈر بھی جو ہے ہمارا وہ سکسیسفل ہو, ہم ٹوگیدر ہم اپنے ایک جو ہے آبجیکٹو اچیو کریں, اور ایک آرگنائزیشن میں ہمارے جو لیڈر کی ویلیو ہو. تو یہ بھی جو ان ریٹرن دے سکتے ہیں فالوورز وہ لیڈر کو دیتے ہیں. ٹو وے لوائلٹی ہوتی ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لوائل ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہیں, تو لیڈر اور سب آرڈینیٹ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لوائل ہوتے ہیں, تو سب آرڈینیٹ بھی ٹوٹلی سپورٹ کرتے ہیں لیڈر کو, کہ اور لیڈر بھی ہیں اپنے جو سب آرڈینیٹس کو ہیں ہر طرح کی جو سپورٹ اگر وہ ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے دے سکتا ہے وہ اپنے سب آرڈینیٹ یا فالوور کو دیتا ہے. اور انٹرسٹنگلی جو ہوتا ہے میوچل انفلوئنس ہوتا ہے, دونوں ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہ صرف جو ہے لیڈر جو ہے انفلوئنس کرتا ہے بیہیویئر کو فالوور کے, بلکہ اس میں یہ کلوز ٹائز ہوتے ہیں, ان گروپس ہوتے ہیں, تو یہ بہت سے ڈیسیجنس میں یہ اپنی ان پٹ دیتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں, ایون کہ ان کی ان پٹ پہ فالوورز کی اور لیڈر اپنا ڈیسیجن بھی چینج کرتا ہے, اور جو ہے ان کی ان پٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے لیڈر کے ڈیسیجنس میں. تو یہ ان گروپ جو ہوتے ہیں انہی کے کہنے پہ لیڈر کسی کی ہو سکتا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کرے, کسی کو ریوارڈ دے, کسی کو پنش کرے, یا کس طرح کس کو کیا رسپانسبلٹیز دینی ہے, تو یہ فالوورز بھی انفلوئنس کرتے ہیں. تو میوچل انفلوئنس ہوتا ہے لیڈر کا بھی اور فالوور کا بھی لیڈر پہ. اسپیشل فیورز فرام لیڈر, ڈیفینیٹلی یہ وہ گروپ ہوتا ہے جس کو اسپیشل فیور دی جاتی ہے. اگر آپ آرگنائزیشن میں کام کریں تو آپ آبزرو کریں کہ لیڈر کا جو ہے ان گروپ کون سا ہے, آؤٹ گروپس کون سے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہر آرگنائزیشن میں ہر مینیجر یا لیڈر کا ایک خاص ان گروپ ہوتا ہے اور ایک آؤٹ گروپ بھی ہوتا ہے. تو یو جسٹ گو اینڈ آبزرو کہ جو آپ کا لیڈر ہے اس کا ان گروپس میں کون ہے, ہو سکتا ہے آپ اس کے ان گروپس میں ہو, یا دیکھیں کہ آؤٹ گروپس میں کون ہے. تو الٹیمیٹلی یہ نیچرلی جو ہیں آرگنائزیشن کے اندر ان گروپس اور آؤٹ گروپس جو ہیں ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ہائی اٹینشن ملتی ہے, سپورٹ گائیڈنس ملتی ہے, اینڈ فیڈ بیک فرام لیڈر, فیڈ بیک دیتا ہے, انہیں سپورٹ دیتا ہے, جیسے کہ بات کر چکے ہیں, انہیں ہر طرح کی فیور اور ان کو جو سپورٹ ہوتی ہے جاب پہ ملتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ان کی جاب سیٹسفیکشن بھی ان فالوورز کی اچھی ہوتی ہے, کیونکہ لیڈر کی طرف سے ان کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے. سو فالوورز جو ہیں ان ریٹرن جو ہے وہ ان کی ٹاسک پرفارمنس اور ٹاسک کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہائی ہوتی ہے. ہائی پرفارمنس ہونے کی وجہ سے مینز ان کی جو ہے موٹیویشن بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہائی پرفارمنس بھی ہوتی ہے. اور لیڈر جو ہوتا ہے اپنی جو ایکسپرٹ, ریفرنٹ اور ریوارڈ پاور یوز کرتا ہے انفلوئنس کرنے کے لیے.
یہ بیسیکلی انہیں جو ہے انفارمیشن دیتا ہے, ان کی پرابلمس کو سالو کرتا ہے, ایکسپرٹ اوپینین دیتا ہے ان کی جاب کے بارے میں فالوور کی, ان کے ساتھ جو پرسنل جو ریفرنس بیسڈ جو انفلوئنس ہے وہ یوز کرتا ہے, اور ریوارڈ پاور یوز کرتا ہے ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے. آؤٹ گروپس کیا ہوتا ہے, یہ لیڈر سے تھوڑا ڈسٹنٹ گروپ ہوتے ہیں. ٹاسک اورینٹڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے, جیسے ہم نے ڈسکس کیا, ان کے ساتھ جو ہوگا ٹاسک اسپیسیفک بات کرے گا لیڈر, کہ وہ دیکھے گا, مانیٹر کرے گا ان کو کہ جاب انہوں نے اچھی کی ہے, اچھے طریقے سے پرفارم کی, اپنے ٹاسک کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اپنے جو امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہے بیسیکلی اس پہ ان کو مینیج کرتا ہے کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں امپلائمنٹ کی, یہ وہ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہیں کمپلائنس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یا ورک اسٹینڈرڈس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ان کے درمیان لو ایکسچینج ہوتا ہے, فیور ایک دوسرے کو کم دیتے ہیں, ایکسٹرا جو کمٹمنٹ ہوتی ہے یا ہوتا ہے, جیسے ان گروپ لیڈر کو کہتے ہیں فالو جو کہ ہم آپ کے لیے ایکسٹرا کام بھی کریں گے, رسپانسبلٹیز دے, ان کی جو ہے خوشی سے وہ کام کرتے ہیں. جبکہ آؤٹ گروپس ہوتے ہیں بیسیکلی جسٹ دے ٹاسک اسپیسیفک ہوتے ہیں, جو رسپانسبلٹیز ہیں وہی کام کریں گے, ایکسٹرا جو ہے ان کے لیے ایفرٹس نہیں کریں گے. اسی طرح جو ہے لیڈر جو ہے ان کو ایکسٹرا ریوارڈ نہیں کرے گا. لیک آف ٹرسٹ ہوتا ہے, یہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کم کرتے ہیں, اور ڈیسیجن میکنگ میں اس وجہ سے لیڈر جو ہے ان فالوورز کو انوالو ہی نہیں کرتا, یا کم ان کو بتاتا ہے بہت سے جو ڈیسیجن کرنے ہوتے ہیں ان کے بارے میں, یا ان کی ان پٹ نہیں لیتا. نو مچ لوائلٹی, ان کی لوائلٹی نہیں ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی, اور لٹل اور نو میوچل انفلوئنس. لیڈر کا تو انفلوئنس ہو سکتا ہے بیکاز آف ہز پوزیشن, کہ ان کو اس کو کمانڈ دے سکتا ہے, اس کو کوئرس کر سکتا ہے, پنش کر سکتا ہے, اس کے پاس پاور ہوتی ہے فائر کرنے کی, تو وہ انفلوئنس کر سکتا ہے. مگر اس کا جو انفلوئنس ہوتا ہے بیسیکلی جو ہوتا ہے کمانڈ بیس یا اتھارٹیٹیو ہوتا ہے, ناٹ اے ریفرنٹ بیس. اور جب کا جو فالوورز ہوتا ہے سب آرڈینیٹ ہوتا ہے, آؤٹ گروپس کا آلموسٹ نیگلیجیبل انفلوئنس ہوتا ہے, انفلوئنس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے لیڈر پہ. وہ لیڈر کو انفلوئنس نہیں کر سکتے کیونکہ لیڈر ان کی بات نہیں سنتا, ان کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ نہیں ہوتا لیڈر کا. Assumptions کیا ہے LMX تھیوری کی؟ لیڈرز اور سپروائزرز ہیو لمیٹڈ ٹائم, ریسورسز, اٹینشن, ڈسکریشن اینڈ انرجی, سو ہی یوز ہز سلیکٹولی امنگ فالوورز. مینس اس کے پاس, سپروائزر کے پاس ایک ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے, ہر ایک کو ایک طرح کے جو ہے ٹائم نہیں دے سکتا, ایک طرح سے اس کو مینس ہے ریسورسز نہیں پرووائڈ کر سکتا, لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس نے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح ٹائم کم ہونے کی وجہ سے سملر اٹینشن نہیں دے سکتا ہر ایک کو, ڈسکریشن ہے جو ایکسرسائز نہیں کر سکتا کیونکہ لمیٹڈ ہے. اف یو گیو somebody more time تو دوسرے کا ٹائم آپ لے رہے ہوتے ہیں, تو ٹائم از لمیٹڈ. تو اس طرح جو ہے سو ہی یوزز these resources selectively among followers. تو یہ کیا کرتا ہے کہ اپنے فالوورز کے درمیان ان ریسورسز کو سلیکٹیولی یوز کرتا ہے. لیڈرز ہیو ڈفرینٹ کوالٹی ریلیشن شپ ود ڈفرینٹ فالوورز. ریلیشن شپ جو ہوتا ہے لیڈر اور فالوورز کا اس وجہ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, ڈفرینٹ جو لیڈر کا ہے ڈفرینٹ فالوورز کے ساتھ ڈفرینٹ کائنڈ آف یا کوالٹی آف ریلیشن شپ ہوگا. ہائی کوالٹی LMX کیا ہوتا ہے, اس میں جس میں ہائی کوالٹی ریلیشن شپ ہو, اس میں مور سپورٹ ملتی ہے, ریوارڈ ملتے ہیں, انوالومنٹ ملتی ہے ڈیسیجن میکنگ میں فالوور کو. لو کوالٹی میں ہوتی ہے, ان کو کنسیڈریشن لو ہوتی ہے, فارمل صرف سپرویژن کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کمپلائنس کر رہے ہیں یا نہیں, لیس سپورٹ ملتی ہے ان کو, کوئرس انفلوئنس یوز کرتا ہے. کوئرسو انفلوئنس کا مطلب ہے کہ انہیں وہ ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے اسٹینڈرڈ نہیں پورے کیے تو آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی, پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو آپ کو جاب سے بھی نکالا جا سکتا ہے. اتھارٹیٹیو بیہیویئر ہوتا ہے اور لیسر انوالومنٹ ہوتی ہے ڈیسیجن میں. LMX is defined as the quality of the exchange relationship between an employee and his or her sub boss or sub جو ہے supervisor. Quality of leader-follower relationship is more predictive of individual and organizational productivity than traits and behavior of leader. تو LMX theory basically اس کا جو argument ہے یہ کہ ٹریٹس اور بیہیویئر سے زیادہ جو پرفارمنس ہے انڈیویجول کی اور آرگنائزیشن کی جو ہے ڈپینڈ کرتی ہے کوالٹی آف ریلیشن شپ بٹوین لیڈر اینڈ فالوور. Why should a leader bother to try to establish effective dyadic relationship with out groups? Out groups کے ساتھ کیوں جو ہے لیڈر کو اچھا ریلیشن شپ رکھنا چاہیے؟ Effective leaders should aspire to establish relationship with all members, not just a few special individuals.
تو یہ ہے ٹیم بلڈنگ کی طرف آنا چاہیے. اوورآل جو بھی اس کے فالوورز ہیں اس کے ورک یونٹ میں ہیں جن کو وہ لیڈ کر رہا ہے اس کا کام ہے کہ سب کو جو ہے ایز اے ٹیم لے کے چلے, نہ کہ کچھ کے ساتھ ان گروپس بنا لے اور کچھ کے ساتھ آؤٹ گروپ بنا لے, کیونکہ آؤٹ گروپ جو ہوتے ہیں وہ لیس پروڈکٹیو ہوتے ہیں, ان کی کمٹمنٹ کم ہوتی ہے, وہ ایک طرح سے جو ہے ڈس سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, لیڈر کے لیے ان کی لائلٹی کمٹمنٹ اتنی نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے وہ اتنے پروڈکٹیو یا نہیں ہوتے جتنی ان میں کیپیبلٹیز ہوں. ان گروپس اینڈ آؤٹ گروپس ہیو اے اسٹرانگ سوشل ٹائز. اسی طرح وہ ہوتا ہے کہ ان گروپس جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک طرح کے جو ہیں ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, اور آؤٹ گروپس کا آپس میں جو ہے کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے, تو گروپنگ ہو جاتی ہے جو آرگنائزیشن کے اندر. تو اس طرح ہے, اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ آؤٹ گروپ بائس فیل کرتا ہے, اور جو ہے ایک ان گروپس آؤٹ گروپ کا جو ہے ڈسٹنکشن بڑھ جاتی ہے. تو ان گروپ جو ہیں وہ فالوورز وہ آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں انفارمیشن, آؤٹ گروپس والے اپنے جو ہے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, تو ایک گروپ بن جاتا ہے. آؤٹ گروپ جو ہوتا ہے وہ فار ایگزامپل بات کر رہے ہو لیڈر کے خلاف, یا لیڈر کے جو ہے اتنی ان کی کمٹمنٹ نہ ہو, اور ایک جو ان گروپس ہیں وہ الگ ایک طرح سے بیٹھ کے اپنے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, تو ود ان دی ٹیم جو ہے گروپس بن جاتے ہیں. ڈیاڈک لیڈر فالوور ریلیشن شپ ڈیولپ اوور ٹائم کیسے ہوتا ہے؟ اسٹیج 1 میں ہوتا ہے لیڈر اینڈ فالوور کنڈکٹ دیم سیلف ایز اسٹرینجرز. لیڈر ہیں اس کے انڈر جو ہے سب آرڈینیٹ آیا اسٹرینجرز کے طور پہ آتے ہیں, ایک دوسرے کو نہیں جانتے, اجنبی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہ پھر اپنے جو ہے ایکسیپٹیبل بیہیویئر کو ٹیسٹ کرتے ہیں, نیگوشیٹ کرتے ہیں, ریلیشن شپ کو انوالوز کیا جاتا ہے آہستہ آہستہ. پھر اس میں ایک ٹیکنیک ہے کہ امپریشن مینجمنٹ کے, فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو یہ فالوور بھی کوشش کرتا ہے کہ اپنا امپریشن اچھا کریٹ کرے, لیڈر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا امپریشن اچھا ہو فالوور پہ, کہ میں سپورٹنگ ہوں, میں اس کے ساتھ فالوورز کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ ہوں, اور اس طرح وہ میں کمپیٹنٹ ہوں. تو دونوں اور فالوور بھی یہی کوشش کرتا ہے. تو امپریشن مینجمنٹ میں انگریٹیشن کرتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے فالوور کہتا ہے لیڈر کے لیے میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, سپورٹ دیتا ہے کہ, اور ایکسٹرا ورک کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے تاکہ اسے پلیز کرے یا خوش کرے. Followers effort to project a favorable image in order to gain an immediate benefit or improve long-term relationship with the leader. وہ فیوریبل امیج جو ہے فالوور کی کوشش ہوتی ہے جو پروجیکٹ کرے اپنا, تاکہ امیڈیٹ بینیفٹ جو لیڈر دے سکتا ہے, سپروائزر دے سکتا ہے, وہ جاب میں حاصل کرے, اور لانگ ٹرم جو ہے ریلیشن شپ لیڈر کے ساتھ اس کا اچھا. اسی طرح لیڈر بھی اٹیمپٹ کرتا ہے کہ وہ فالوور کی طرف جو سینس ہے کانفیڈنٹ اور کمٹمنٹ ان کی جو ہے شو کرے, اور انہیں شو کرے کہ لیڈر فالوورز کو کہ یو آر یار جو ہے کانفیڈنٹ, کمپیٹنٹ, اور میں آپ کو سپورٹ کروں گا. تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے امپریشن مینجمنٹ کر رہے تھے, امپریشن کریٹ کر رہے تھے. The followers effort to appear supportive, appreciative and respectful. وہ کو انگریٹیشن ہے کہ وہ اس کو اپیئر کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا, لیڈر کو اپریشیٹ کرتا ہے اس کی جو اچھے کام ہے لیڈر کو, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جیسا خوشامد کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ, تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, مگر اچھے کام کی اپریسیشن جیسے فالوور کو چاہیے ہوتی ہے لیڈر کو بھی چاہیے ہوتی ہے, ان کو ریسپیکٹفل ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو لیڈر بھی اسی طرح ایفرٹ کرتا ہے کہ ہی از ون آف دی گڈ گائے ٹو ورک فار, کہ یہ بہترین انسان ہے یا بہترین لیڈر آرگنائزیشن کے اندر اچھا جو جس کے ساتھ آپ کام کریں اور آپ خوش ہوں گے کام کر کے. اسٹیج 2 میں کیا ہوتا ہے, لیڈر اینڈ فالوور بیکم ایکوینٹڈ, ایک دوسرے سے واقفیت بن جاتی ہیں, بیہیویئر ایک دوسرے کے پتہ چل جاتے ہیں, ان کے درمیان ایک میوچل جو ہے ریلیشن شپ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح فردر ریفائن دیئر رولز, میوچل ٹرسٹ اور بڑھتا ہے, لائلٹی اینڈ ریسپیکٹ ڈیولپ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور جو ریلیشن شپ اسٹیج 1 سے موو نہیں کرتے وہ جو ہیں خراب ہو جاتے ہیں یا بریک ہو جاتے ہیں, اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آؤٹ گروپس میں پھر چلے جاتے ہیں. اسٹیج 3 میں رولز ریچ میچیورٹی, میوچل کمٹمنٹ ٹو آرگنائزیشن. پھر اب یہ دونوں جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپارٹ فرام جو فرسٹ امپریشن مینجمنٹ سے نکل کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے, اس کے بعد یہ دونوں مل کے ان کی میوچل کمٹمنٹ ہوتی ہے, ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں لیڈر اور وہ فالوور جن کے ساتھ جو ہے اس کے ریلیشن شپ اچھے ڈیولپ ہوتے ہیں, اور وہ آرگنائزیشن کی جو آبجیکٹیوز ہیں جو لیڈر انہیں کہتا ہے اچیو کرنا ہے اس کی طرف ان کی کمٹمنٹ اور جو ہے بڑھتی ہے.
اور اس لیول پہ آ کے ان گروپس اینڈ آؤٹ گروپس لیول جو ہے کلیئر ہو جاتے ہیں کہ کون ان گروپس میں اور کون آؤٹ گروپس میں ہے. The influence of LMX on follower behavior. If the leader and follower possess similar attributes and perception in create a positive impact of relationship and productivity. اگر سملر ایٹریبیوٹس ہیں, اگر ایک سملر جو ہے ان کی پرسنالٹیز ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں پرسپشن بھی پازیٹیو ہے, تو الٹیمیٹلی جو ہے ان کا آپس میں جو پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے ریلیشن شپ کا پر اور پروڈکٹیوٹی پر. اگر ایک طرح کے وے آف ورکنگ ہے, لائف اسٹائل ہے اور سوچنے کا انداز ایک ہے, کوئی ہو سکتا ہے ریلیجیس بلیف ایک جیسے ہوں یا ایک بیک گراؤنڈ سے ہوں, ایک ایتھنک بیک گراؤنڈ سے ہوں, ایک جغرافیکل ایریا سے کنسرن کرتے ہوں دونوں, اور اسی طرح پرسپشن دونوں کی ایک دوسرے کے بارے میں اچھی ہو, پازیٹیو ہو, تو بیک اینڈ پہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو پرسپشن کریٹ کرتی ہے, تو اس کیس میں جو ہے پازیٹیو امپیکٹ ہوگا ریلیشن شپ کا ان کے اور پروڈکٹیوٹی پر بھی. جتنا یہ سملر ایٹریبیوٹس ہوں گے, پرسپشن ہوگی, اتنا ہائی کوالٹی ریلیشن شپ ہوگا اور پروڈکٹیوٹی ہوگی. ہائی کوالٹی LMX ریلیشن شپ ریزلٹس ان مور سیٹسفائڈ ہیومن ریسورسز, لو ٹرن اوور, ہائی پرفارمنس اینڈ پروموٹ ہیلدی ورک انوائرمنٹ. جتنا ہائی کوالٹی ریلیشن شپ ہوگا انڈیویجلس کا اور لیڈر کا آپس میں ون ٹو ون, جتنا لیڈر کا فالوورز کے ساتھ ہائی کوالٹی ریلیشن شپ ہوگا, اتنا ہی جو ہے امپلائی سیٹسفائڈ ہوگا, اس کی جاب سیٹسفیکشن زیادہ ہوگی, وہ جاب چھوڑ کے نہیں جائے گا, ٹرن اوور آرگنائزیشن میں کم ہوگا اور پرفارمنس انڈیویجل کی بھی اچھی ہوگی, یونٹ یا ورک یونٹ یا ڈپارٹمنٹ کی بھی اچھی ہوگی, اور جو ہے اوور آل جو ہے ہیلدی ورک انوائرمنٹ جو ہے وہ پروموٹ ہوگا. Basically, LMX relationship bridge gap between individual values and organizational values. کچھ انڈیویجل ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ میچ نہیں کر رہی ہوتی انڈیویجل کی آرگنائزیشنل ویلیوز سے, تو جتنا ہائی کوالٹی LMX ریلیشن شپ ہوگا اتنا ہی یہ جو ہے چانسز ہیں کہ جو ویلیوز ہیں آرگنائزیشن کی اور انڈیویجل کی وہ آپس میں جو ہے کلوز ہوں گی, بیکاز کیونکہ لیڈر اس کو جو ہے کنسلٹ کرے گا, لیڈر اس کو فیڈ بیک کرے گا, لیڈر اس کی مینٹرنگ کرے گا, اسے جو ہے اس کو بیٹھ کے نیگوشیٹ کرے گا, تو اس طرح وہ اپنے الائن کر سکتا ہے انڈیویجل اپنی ویلیوز کو آرگنائزیشنل ویلیوز کے ساتھ. وہ بتائے گا کہ کتنا ضروری ہے اگر آپ کی یہ ویلیوز اگر میچ کریں آرگنائزیشن سے, تو اگر آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو اچیو کیے جا سکتے ہیں تو آپ کے کیا کیا بینیفٹ ہوگا. تو اس طرح انڈیویجل اپنے بیہیویئر کو جو ہے چینج کرتا ہے, لیڈر اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے تاکہ وہ آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹیز کے لیے کام کرے, جو ویلیوز ہیں اس کو اون کرے آرگنائزیشن کی, اپنے جو بیہیویئر کو ایڈجسٹ کرے اکارڈنگ ٹو دی جو ہے نارمس اور ویلیوز آف دی آرگنائزیشن. سسٹمز اینڈ نیٹورک ویو کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ لیڈر ریلیشن شپس آر ناٹ لمیٹڈ ٹو امپلائیز بٹ انکلوڈ پیئرس, کسٹمرز, سپلائرز and other relevant stakeholders in the broader community. Organization is basically a system of interrelated parts. Effective leader need to develop effective relationship with other groups and external members to gain support and resources. Leader need to bring group members together through creation of networks so they reflect together and represent each other within department and before other departments. بیسیکلی انٹر ریلیٹڈ جو ہے پارٹس ہیں, آرگنائزیشن از اے سسٹم آف انٹر ریلیٹڈ پارٹس, ڈفرینٹ ورک یونٹس, ڈفرینٹ ٹیمز, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس مل کے آرگنائزیشن کو بناتے ہیں, اور آرگنائزیشن کا دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ ایک نیٹ ورکس ہوتا ہے اور ایک جو انڈسٹری کے اندر لنک ہوتا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ افیکٹو لیڈر کو جو ریلیشن شپ ہے بلڈ اپ کرنا چاہیے نیٹ ورک لیول پہ. تو اس بیسیکلی سسٹمیٹک ویو کہ اوور آل ہولسٹک جو ہے اس کو ویو پوائنٹ ہے کہ افیکٹو لیڈر کا نہ کہ صرف لیڈر اور فالوور کا آپس میں ریلیشن شپ اچھا ہونا چاہیے, بلکہ اوور آل ایسا جو ہے ورک انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ اوور آل جو گروپ ممبرز ہیں وہ ایز اے ٹیم ورک کام کریں اور گروپ ریپرزینٹ کریں اپنی ٹیم کو, اور اس طرح جو نیٹ ورکس کریٹ ہوں گے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوں گے, تو مینز جو انٹر ریلیٹڈ پارٹس ہیں جو آپس میں
ان میں سینرجی کریٹ ہوگی. تو اور اسی طرح باہر کے جو ہے ڈپارٹمنٹس ان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہونا چاہیے. اسی طرح آرگنائزیشن کے اندر جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ریسورسز جو ہیں لیڈر گیدر کر سکے, گین کر سکے. فار ایگزامپل ڈائریکٹر مارکیٹنگ کے اگر ڈائریکٹر فائنانس سے اچھے ریلیشن شپ ہو گئے تو اس کی وجہ سے وہ یہ کر سکتا ہے کہ مارکیٹنگ کو جو ہے ڈپارٹمنٹ کے ریسورسز زیادہ پرووائڈ کریں گے, ان کو ان کی فرنیچر یا جیسے زیادہ آفس کی ریکوائرمنٹس ہیں یا ان کی سیلری یا ادھر جو بینیفٹ لے کے دینا چاہ سکتا ہے لیڈر وہ ان کے لیے گیدر کر سکتا ہے. تو اس کے لیے سسٹمیٹک اینڈ نیٹ ورک ویو جتنا اچھا ہوگا لیڈر کا اتنی وہ اپنے جو فالوورز کے لیے ہیں یا آرگنائزیشن کے لیے ہیں سپورٹ گیدر کر سکتا ہے یا ریسورسز گین کر سکتا ہے. کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں ہائی کوالٹی ایل ایم ایکس ریلیشن شپ کے؟ High quality LMX relationship is basically characterized by a greater level of loyalty, commitment, respect, affection, mutual trust, and possibly mutual liking between leaders and members. جتنا ہائی کوالٹی ایل ایم ایکس ہوگا اتنا جو ہے لیڈرز اور فالوورز کے درمیان جو ہے ریلیشن شپ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا, میوچل ٹرسٹ زیادہ ہوگا, ان میں آپس میں کانفیڈنس زیادہ ہوگا, ان میں آپس میں ایفیلیشن زیادہ ہوگی, ایک دوسرے پہ اعتماد کریں گے اور میوچل لائکنگ ہوگی, ایک دوسرے کو پسند کریں گے لیڈرز اور فالوورز. ایل ایم ایکس اسکیل کیا ہے؟ Attempts to understand the quality of each dyadic relationship and its effect on organizational outcomes over time is the most commonly used instrument for defining and measuring the quality of relationship. It's a basically instrument جس کی بیسس پہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ لیڈر اور فالوور کا آپس میں کیا ڈیاڈک ریلیشن شپ ہے یا کیا کوالٹی آف ریلیشن شپ ہے. اس اسکیل میں جتنی ویلیوز ہائی آئیں گی مینز ان میں آپس میں اچھا ریلیشن شپ ہے بیسیکلی. مگر ایک جو ہے ڈیاڈک اپروچ میں جو ریسرچ ہیں بیسیکلی فوکس زیادہ کرتی ہے کہ فالوورز کی پرسیپشن پوچھی جاتی ہیں کہ آپ لیڈر کے بارے میں بتائیں, لیڈر سپورٹیو ہے, لیڈر آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بہیو کرتا ہے, لیڈر آپ کو ریوارڈ کرتا ہے, لیڈر آپ کو ہیلپ کرتا ہے. تو اس میں ایک ہے کہ فالوور کے علاوہ اس کی پرسیپشن کے علاوہ لیڈر سے بھی پوچھا جانا چاہیے. تو اب جو ہے کچھ ریسرچز میں لیڈر سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کسی اپنے فالوورز کے بارے میں بتائیں. تو دونوں کی پرسیپشن کی بیسس پہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ کوالٹی آف ریلیشن شپ کتنا بہتر ہے ان دونوں میں, لیڈرز اور فالوورز میں. واٹ مسٹ ایگزسٹ فار ہائی کوالٹی ایل ایم ایکس ٹو ڈیولپ؟ اگین جیسے بات کی فالوورز ایٹیچیوڈ ہے, ان کا جو ہے کمپیٹنسی ہے, ان کی ایکسپرٹیز ہیں, اسکلز ہیں, ان کے سوشل لیول اسکلز ہیں, یہ بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کتنا کوالٹی ریلیشن شپ ہوگا. اسی طرح سچویشنل فیکٹرز ہیں, لیڈر اینڈ فالوور پرسیپشنز اینڈ بیہیویئرز ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں پرسیپشن کیا ہے, ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے ان کے بیہیویئر کتنے کنسسٹنٹ ہیں, میچ کرتی ہے پرسنالٹی. تو جتنے یہ فیکٹرز ہوں گے اتنا ہائی کوالٹی ایل ایم ایکس ریلیشن شپ ہوگا. When is a favorable LMX relationship likely to exist? The subordinate is perceived to be competent and dependable. اگر competent ہے, dependable feel کرتا ہے لیڈر تو اتنا ہی اس پہ trust کرے گا. Attitudes are similar to the leaders. ایک ہی طرح کا جو ہے اس کی values ہیں, attitude ہے, personality match ہیں تو اس کیس میں بھی زیادہ ہوگا. A little self promotion never hurts. تو اس میں جو ہے ڈیولپ کرنے کے لیے فیوریبل پوزیشن میں لانے کے لیے ریلیشن شپ کو اگر فالوور جو ہے سیلف پروموشن بھی کرے تو یہ بری بات نہیں ہے. پروموشن کر سکتا ہے, اپنی پروجیکٹ کر سکتا ہے اچھا امیج بائی ہائی لائٹنگ ہز ایفرٹس, اپنی ایفرٹس بتائے کہ میں نے یہ کیا ہے, تو اپنی تھوڑی سی جو ہے کام کے حوالے سے اچیومنٹ بتائے تاکہ ایک اس کی پرسیپشن جو ہے لیڈر کی فالوور کے بارے میں بہتر ہو. Effort to appear competent and dependable, positive perception about follower. تو یہ جو چیزیں ہیں positive perception create کرتی ہیں فالوور کے بارے میں. اچھا اس میں جو ہے مینیجر بھی ٹرائی آؤٹس ایٹ ٹائم کرتے ہیں. کسی نئے بندے کے ساتھ جب اسٹرینجرز کے ساتھ کام کرتے ہیں, نیا کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو ٹرائی آؤٹس کرتے ہیں. مینیجر کہتا ہے یار یہ کام کرنا ہے, آپ نے ایکسٹرا ورک کرنا ہے, ایکسٹرا رسپانسبلٹیز ہیں, تھوڑا ایڈیشنل جو اسائن کی ہوتی ہیں ورک ڈیوٹیز اس سے زیادہ کوئی اسے کام کہتا ہے یا ڈفرینٹ کام کہتا ہے. تو موسٹلی یہ مینیجر یوز کرتے ہیں ٹرائی آؤٹس کے, چیک کریں کہ کون ان کے ساتھ کتنا لائل ہے, کمیٹڈ ہے یا کس میں کتنی کیپیبلٹیز ہے. تو کچھ لوگوں کا رسپانس ہوگا
اوہ نو دس از ناٹ مائی ڈیوٹی، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، یہ جاب ڈسکرپشن میں نہیں لکھا ہوا، تو مینس وہ پھر ان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہوگا، وہ آؤٹ گروپس میں چلے جائیں گے. رسپانس 2 میں یس آئی ایم گلیڈ ٹو ڈو سو، یار میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا سر، آپ نے کہا ہے تو میں کروں گا، ضرور کروں گا، میرے لیے خوشی ہے، کام کرتے ہیں. تو وہ اس کے لیے پازیٹیو ایک جو ہے مینیجر کو بھی پتہ لگتا ہے نہیں یار یہ بندہ جو ہے ایفرٹ کرتا ہے، یہ بندہ ایکسٹرا کام بھی کر سکتا ہے، ایکسٹرا رسپانسبلٹیز بھی لے سکتا ہے. اس کی وجہ سے اس کے بارے میں اس کی پرسیپشن بہت اچھی ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے ریلیشن شپ کے فیور میں ہوتا ہے، ہائی کوالٹی ریلیشن شپ ڈیولپ ہو سکتا ہے ان کے درمیان. ڈسکشن کوسچنس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، واٹ آر دی ڈفرنس بٹوین ان گروپس اینڈ آؤٹ گروپس. ہم نے بات کی ان گروپس اور آؤٹ گروپس کی. تو ان گروپس وہ ہوتے ہیں جو کلوز سرکل میں ہوتے ہیں جو لیڈر کے، اور یہ کلوز ہوتے ہیں، ان میں میوچل ٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، کانفیڈنس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، لوائلٹی زیادہ ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو یہ فیور کرتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں فیور. آؤٹ گروپس وہ ہیں جن کے ساتھ ٹاسک اورینٹڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے لیڈر کا، صرف ان سے صرف ہے جاب کے حوالے سے جو ہے بات چیت کی جاتی ہے یا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور ان سے ڈیسیجن میکنگ میں بھی اتنا نہیں پوچھا جاتا لیڈر کی طرف سے، تو وہ آؤٹ گروپس میں ہوتے ہیں، ان کو اتنی فیور بھی نہیں کی جاتی. ہاؤ ڈو کوالٹی لیڈر ممبر ایکسچینج ریلیشن شپ انفلوئنس فالوور بہیویئر. جتنا ہائی کوالٹی لیڈر ممبر ایکسچینج ریلیشن شپ ہوگا اتنا ہی وہ فالوور کے بہیویئر کو انفلوئنس کر سکتا ہے. لیڈر کو کہ اگر تعلقات اچھے ہیں فالوور سے، اس کو وہ فیور دیتا ہے، اسے ریفرنٹ پاور ہے، سوشل ٹائز ہیں، تو یہ وہ ٹائم جو ہے فالوور انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے، اس کی بات ماننی پڑتی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ مجھے بہت فیور دیے ہیں، اس لیڈر نے مجھے جاب کے حوالے سے بڑی سپورٹ کی ہے. تو اس طرح پھر جو ہے لیڈر اس کو اس کے بیہیویئر کو فالوور کے انفلوئنس کر سکتا ہے زیادہ ایز کمپیئر ٹو آؤٹ گروپس. ہاؤ ڈز اے لیڈرز فرسٹ امپریشن اینڈ پرسپشن آف اے فالوور انفلوئنس دی کوالٹی آف دیئر ریلیشن شپ. ڈیفینیٹلی نارملی جو تعلقات ہوتے ہیں، ریلیشن شپ ہوتے ہیں، فرسٹ امپریشن پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ایک جو ہے بندے کے بارے میں جو ہے انڈیویجول جو ہے وہ ایک پرسپشن کریٹ کرتا ہے، امپریشن کریٹ کرتا ہے، ایک دو اس کے کام دیکھ کے، اس کا بیہیویئر دیکھ کے، یا اس کے بارے میں کوئی بات سن کے، تو ایک پرسپشن کریٹ ہو جاتی ہے. تو اس پرسپشن کی بیسس پہ آپ اپنے تعلقات بھی دیکھیں تو اپنے دوست جو ہوتے ہیں، ایک پرسپشن آپ کی جس کے بارے میں اچھی ہوگی اس سے آپ آگے چلیں گے اور ریلیشن شپ کو آگے لے کے جائیں گے، اس سے آپ کے جو ہے ہائی کوالٹی ریلیشن شپ ہوں گے. اسی طرح لیڈر کی بھی ایک پرسپشن ڈفرینٹ فالوورز کے بارے میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ڈفرینٹ پرسپشن ہونے کی وجہ سے جو ہے ڈفرینٹ جو ہے ریلیشن شپ ہوتا ہے لیڈر کا. تو اس وجہ سے جو اس کا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے وہ جب آتا ہے فالوور کے بارے میں ایک اچھا پازیٹیو ہوگا، تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے جو ایک دو غلطیاں بھی ہیں اس کو بھی اگنور کرے گا، اس کو ایٹریبیوٹ کرے گا کسی اور وجوہات سے جو اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہے. اگر پرسپشن ہی اچھی نہیں ڈیولپ ہوئی، فرسٹ امپریشن ہی نہیں ڈیولپ اچھا ہوا ہوا، تو اگر وہ ایک دو غلطیاں کرتا ہے اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، کوئی اس نے اگر چھٹی کر لی، فار ایگزامپل بیمار تھا، تو وہ جب آئے گا اور اپنے جو فار ایگزامپل ڈیڈ لائن نہیں میٹ کی، تو لیڈر اس کو کہے گا یا نہیں یار یہ بہانے کر رہا ہے، یہ ہے ہی کام چور. تو ایک کیونکہ پرسپشن بیس جو ہے انسان جو ہے ججمنٹ کرتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کے جو ہے انفلوئنس کرتا ہے کوالٹی آف دیئر ریلیشن شپ پہ. جس فالوور کے بارے میں پرسپشن اچھی ہوگی لیڈر کی، ڈیفینیٹلی اس کے جو بہت سی خامیاں اس کو بھی وہ اگنور کرے گا یا ایٹریبیوٹ کرے گا، نہیں یار یہ اس کے کنٹرول میں نہیں تھی، نہیں تو بندہ بہت محنتی ہے. تو یہ اس طرح جو ہے انفلوئنس ہوتا ہے ریلیشن شپ، کوالٹی آف ریلیشن شپ بٹوین لیڈر اینڈ فالوور بیسڈ آن پرسپشن. واٹ آر کریکٹرسٹکس آف کوالٹی ایل ایم ایکس ریلیشن شپ. ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اس میں ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہیں کوالٹی ایل ایم ایکس کے. اس میں ہائی ٹرسٹ ہوتا ہے، میوچل کمٹمنٹ ہوتی ہے، ایکسٹرا رسپانسبلٹی فالوور لیڈر کے لیے جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو فیور کرتے ہیں، کمٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے، پرفارمنس ہائی ہوتی ہے. اسی طرح انڈیویجول پرفارمنس، ورک پرفارمنس جو ہے ٹیم کی پرفارمنس وہ افیکٹ کرتی ہے آرگنائزیشنل کی پروڈکٹیوٹی یا پرفارمنس کو. ہاؤ کین اے فالوورز پرسپشن اور ایٹریبیوشن آف اے لیڈر انفلوئنس دیئر ریلیشن شپ. اسی طرح جو ہے بیسیکلی فالوور کا بھی ایک پرسپشن ہوتا ہے لیڈر کے بارے میں.
اگر لیڈر کے بارے میں اس کا پرسیپشن اچھا ہے تو وہ کوشش کرے گا، اس کے ساتھ ایک پرسنالٹی میچ ہے، پرسیپشن پازیٹیو ہے، تو وہ اس کے پاس جا کے اپنی پرابلمس بھی بتائے گا، اس کے ساتھ کوشش کرے گا کہ وہ نہیں بھی دیکھ رہا تو کام زیادہ کرے، ایفرٹ سے کرے، کیونکہ اس کی ایک پرسیپشن ہے کہ لیڈر کو کامیاب ہونا چاہیے، کیونکہ لیڈر بہت اچھا ہے، لیڈر سپورٹنگ ہے، تو آئی ول نیور لیٹ ہم ڈاؤن، تو وہ اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو جس فالوور کی لیڈر کے بارے میں پرسیپشن ہوگی، اس کو جا کے انفارمیشن بھی دے گا، اور اس کی جا کے ہیلپ بھی کرے گا، اس کو سپورٹ بھی کرے گا، اور اس کے پاس جا کے اس کو اپریشیٹ کر کے اس کی کوشش کرے گا کہ اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، کیونکہ یہ اچھا باس اور اچھا لیڈر ہے۔ So, dear students, now we summarize, we discuss 4 stages of development. Dyadic approach کی ہم نے بات کی، اس طرح انڈیویجول لیول سے آتے ہوئے جو ہے ٹیم اور اس طرح جا کے آپس میں سسٹمیٹک ویو اور نیٹ ورک ویو کی طرف جو ہے اپروچ کرتے ہیں۔ ورٹیکل لنکیج ماڈل ریلیشن شپ کی بات کی، ٹیم بلڈنگ ویو کی بات کی ہم نے، سسٹمیٹک اینڈ نیٹ ورک ویو کی بات کی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، LMX لیڈر ممبر ایکسچینج ریلیشن شپ بیسیکلی، اور جو ڈائیڈک اپروچ ہے اٹ فوکس آن بیسیکلی ون آن ون ریلیشن شپ بٹوین لیڈر اینڈ فالوورز۔ اس کا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں جو ریلیشن شپ ہے لیڈر اور ممبر فالوور کا، وہ کیوں ڈفرینٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ فالوورز کے ساتھ لیڈر کا۔ تو جتنا ہائی کوالٹی جو ہے ریلیشن شپ ہوگی، اتنے ہی چانسز ہیں کہ جو ان کی جو ہے انڈیویجول کی پروڈکٹیوٹی اور آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی بھی ہائی ہوگی، کیونکہ ان میں میوچل کمٹمنٹ ہوتی ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور جو ہے وہ انوالومنٹ ڈیسیجن میں ان کی زیادہ ہوتی ہے فالوور کی، اور ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے ایکسچینج کرتے ہیں جو فیور، تو اس کی وجہ سے ان کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ ہیں پازیٹیو ہوتا ہے۔ ہائی کوالٹی ریلیشن شپ ہونے کی وجہ سے جو فالوور کی کمٹمنٹ ٹورڈز دی جاب ہوتی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے، ان کی سیٹسفیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی موٹیویشن بہت ہوتی ہے، جو الٹیمیٹلی افیکٹ کرتی ہے ان کی پروڈکٹیوٹی کو اور آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کو، کیونکہ لیڈر اور فالوور دونوں اون کرتے ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ ٹوگیدر وی کین ون، تو ہم دونوں اگر مل کے کام کریں گے تو وی کین ون اور وی کین پروڈیوس پروڈکٹیوٹی، اور اسی طرح جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹرسٹ ان کا ڈیولپ ہوا ہوتا ہے، تو ایک طرح سے جو ہے فل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں فالوور لیڈر کو اپنے، اور لیڈر بھی ان کے اپنے فالوورز کی ہر طرح کی جو نیڈز کا خیال رکھتا ہے، ان کے ساتھ سوشل ٹائز ہوتے ہیں، پرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو ہے جو آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی ہے، پرفارمنس ہے، وہ بھی افیکٹ کرتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وی ول ڈسکس دس ٹاپک اگین ان نیکسٹ لیکچر، اینڈ وی ول ڈسکس اباؤٹ دی پگمیلین افیکٹ کیا ہے، پھر ہم بات کریں گے امپورٹنٹ آسپیکٹ جو فالوور کی ہیں۔ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ لیڈر جو ہے ایکچولی جو ہے آرگنائزیشن کی جو پرفارمنس یا پروڈکٹیوٹی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، یا وہی مین ڈٹرمننٹ ہے، جبکہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لیڈر کے لیے کام کرنے والے اس کے فالوورز ہیں، اور افیکٹو لیڈر کے جو ہے اس کے افیکٹو فالوورز بھی ہوتے ہیں۔ لیڈر از who produces لیڈر، لیڈر وہ ہے، لیڈر پروڈیوسز لیڈر، لیڈر وہ ہوتا ہے جو فالوورز کی ڈیولپمنٹ بھی کرتا ہے، اور فالوورز کا ایک جو ہے لیڈر کی جو پرفارمنس یا سکسیس پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ سو وی ول ڈیڈیکیٹ انف ٹائم ٹو دی فالوور سیکشن۔ فالوور شپ کی بھی ہم بات کریں گے۔ آرگنائزیشن میں نارملی جو ہے لیڈر کی بات کی جاتی ہے، لیڈرشپ پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے، مگر انفارچونیٹلی فالوورز پہ کم فوکس کیا گیا ہے، جبکہ جو لیڈرشپ کی ڈیفینیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، لیڈر اور فالوور کے درمیان ایک میوچل انفلوئنس ہوتا ہے، جیسے لیڈر جو انفلوئنس کرتا ہے فالوور کو، اسی طرح فالوور بھی لیڈر کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ اور جو افیکٹو لیڈرشپ ہے بیسیکلی اٹ کنسسٹ آف دی افیکٹو لیڈر اینڈ افیکٹو فالوور شپ۔ تو اچھے فالوور میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اچھا فالوور کون ہوتا ہے، اور کیسے لیڈر جو ہے فالوور کو ڈیولپ کر سکتا ہے، تو یہ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وی کورڈ امپورٹنٹ جو ہے ٹاپک آف لیڈرشپ ان دس لیکچر، ڈیاڈک ریلیشن شپ کی جو ایک 101 ریلیشن شپ ہوتا ہے لیڈر کا فالوور کے ساتھ، اور نارملی اور ان پریکٹس یہ ہوتا ہے کہ لیڈر کا ڈفرینٹ فالوورز کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے،
یہ جو ہے ڈیاڈک ریلیشن شپ جو ہے اس پہ فوکس کرتا ہے کہ کیوں جو ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے لیڈر کا ڈفرینٹ فالوورز کے ساتھ ڈفرینٹ ریلیشن شپ یا بیہیویئر. سو دس از بیسیکلی دی مین موٹیو اور فوکس آف دی ڈیاڈک تھیوری. اور اس میں ہم نے ایل ایم ایکس کی بات کی, لیڈر ممبر ایکسچینج کی بات کی کہ ہائی کوالٹی ریلیشن شپ ہونا بہت ضروری ہے انڈیویجول پروڈکٹیوٹی کے لیے, جاب سیٹسفیکشن کے لیے اور آرگنائزیشنل پروڈکٹیوٹی کے لیے بھی. اسی طرح ان گروپس اور آؤٹ گروپس جو ہوتے ہیں وہ لیڈر کے درمیان کے فالوورز کے درمیان ہوتے ہیں. لیڈر کے کلوز سرکل ہوتا ہے جو ان گروپس ہوتا ہے اور ایک آؤٹ گروپس ہوتا ہے. مگر لیڈر کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان گروپس اور آؤٹ گروپس میں ڈفرینشیٹ بہت زیادہ نہ کرے. ادروائز جو ہے ان گروپس کے لوگ ہیں وہ اپنا ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور آؤٹ گروپس کے لوگ ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے درمیان شیئر کرتے ہیں چیزیں. اور آؤٹ گروپس کو جو ہے فیل ہوتی ہے بائسز اور ڈسکریمنیشن فیل ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان گروپ زیادہ فیور لے رہا ہے, اس وجہ سے آؤٹ گروپ کی پرفارمنس بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو لیڈر کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایز اے ٹیم لے کے چلے تمام فالوورز کو. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ, نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.